بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله وقال تعالى إن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس خوبی میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کسی چیز کو پرکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ انسان کے علاوہ جنات اور فرشتوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ انسان جیسی سوچ سمجھ سے محروم ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق کا بادشاہ سردار۔ انسان کے اعمال اور اس کی زندگی میں آنے والے حالات اس کی سوچ کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کی سوچ اور فکر جس انداز کی ہوتی ہے وہ اسی قسم کے حالات اچھے یا بہتر کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک منفی ایک مثبت، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ منفی سوچ اور مثبت سوچ، نیگیٹو سوچ اور پازیٹیو سوچ۔ اسلام نے ہمیشہ پازیٹیو سوچ کی تائید کی اور اس کی بنیادی مثبت سوچ پر ہے، اچھے خیالات پر ہے۔ ہر موقع پر اسلام نے برے خیال سے ہر اعتبار سے روکا اور بدگمانی سے بد خیالی سے ہر حال میں لوگوں کو روکا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر کیے بھی گناہ ہو جاتا ہے، حالانکہ کرنے پر ہر کام برا یا اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو کیے بغیر بھی گناہ ہوتا ہے اور کیے بغیر کیے گناہ ہوتا ہے، بغیر کیے ثواب ہوتا ہے۔ وہ ہے اچھا گمان، کسی کے بارے میں رکھنا۔ یہ اچھا گمان میں کیا کچھ نہیں، صرف اپنا مائنڈ سیٹ کیا اس کے بارے میں، اپنی سوچ صحیح کی اس کے بارے میں، تو اللہ اس پر ہی بندے کو نواز دیتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، برا اس کا نہیں کیا، برا چرچا نہیں کیا، اس کی بے عزتی نہیں کی، لیکن پیٹھ پیچھے گھر بیٹھے اپنے اکیلے میں اس کے بارے میں برا خیال کرتے رہے، بدگمانی میں آتے رہے، تو بدگمانی میں بھی پکڑ ہوتی۔ یہی ہے مثبت اور منفی سوچ۔ اسلام نے اپنے دین کی بنیاد ہی مثبت پر رکھی اور ہر طرح کے منفی کو، نیگیٹو کو ریجیکٹ کرنے کی تعلیم دی کہ جب تک ہر شخص اپنے دل سے، اپنے عقیدے سے، اپنی سوچ سے نیگیٹو چیز کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، کھرچے گا نہیں، نکالے گا نہیں، اس وقت تک اس میں ایمان کی، اسلام کی حقیقت آ ہی نہیں سکتی۔ لا الہ الا اللہ جس کے معنی ہے نہیں ہے کوئی بڑا چھوٹا، نفع والا نقصان والا، عزت والا ذلت والا، بزرگی والا کمال والا، کسی بھی طرح کی جس طرح کی سوچ کر سکتے ہو، نفع والا نقصان والا کوئی نہیں ہے الا اللہ۔ یہ مثبت ہوا۔ ہر طرح کی نیگیٹو کو دماغ سے نکالو، اور جب نیگیٹو نکلے گا تو پازیٹو آئے گا، جب منفی نکلے گا تو مثبت آئے گا۔ جب دل سے اللہ کا غیر پورا نکلتا ہے
تب اللہ اس دل میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا غیر دل سے نہ نکلے اس دل میں اللہ آ ہی نہیں سکتا۔ ہماری آنکھ جو اللہ نے بنائی ہے یہ اپنی قدرت کے اعتبار سے کتنی اچھی ہے، لیکن اس آنکھ کے اندر کی چیز سب کچھ آئے اس کو برداشت کرتا ہے۔ آنسو آئے، رونا آئے، چیخنا آئے، سب برداشت کرتی ہے آنکھ، لیکن اسی آنکھ میں باہر کی کوئی چیز آ جائے، تنکا آ جائے، دھول آ جائے، مٹی آ جائے، مکھی اور مچھر کا جھٹکا لگ جائے تو آنکھ اس کو برداشت نہیں کرتی۔ معمولی سا تنکا بھی، معمولی سا خراش بھی اگر آنکھ کے اندر آ جاتا ہے تو آنکھ انسان مسلتے پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ باہر کی چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقیدے کے اعتبار سے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ مثبت سوچ کا حامل بنے۔ مثبت سوچ جب انسان رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے خیر کے دروازے کھولیں گے۔ مثبت سوچ کہتے ہیں، پازیٹو سوچ کو کہتے ہیں کہ میں حالات کتنی گھنا ہوا ہوں، نہیں میرے ساتھ اچھے حالات آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی اس کے دماغ سے نکل گئی۔ پریشانی کو بڑی چیز نہیں سمجھا بلکہ اس نے اللہ کو بڑی چیز سمجھا کہ پریشانی ایک عارضی ہے۔ ایک عورت درد ذیل ڈیلیوری کی موت والی تکلیف کو آسانی سے برداشت کر لیتی ہے، اس سوچ میں کہ ایک منہ آنے والا ہے، ایک بچے کو پیدا کرنے والی ہوں، اس اچھی امید پر، اس اچھے خیال پر ایک ہر عورت اپنے درد ذیل کو، ڈیلیوری والی جان والی تکلیف کو، جس میں موت اور زندگی کے درمیان میں عورت رہتی ہے، اگر اس درد کو عورت بیان بھی کرنا چاہے تو نہیں بیان کر سکتی کہ ڈیلیوری کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، کیوں عورت اس کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتی۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر تھے، ایک یمنی شخص آیا اپنی معذور ماں کو لے کر، چلچلاتی دھوپ مئی جون کا زمانہ تھا، اس زمانے کا علاقہ تھا، ساری سڑکیں ساری منزلیں سب انتہائی دشوار کن، اپنی معذور ماں کو اس نے پورا حج کندھے پر بیٹھا کر کرایا، مینا بھی لے گیا، عرفات بھی لے گیا، مزدلفہ بھی لگا گیا، طواف بھی کرائی، سعی بھی کرائی، سارا حج 5 دن کا پورا حج اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کیا، یہاں تک کہ اس کندھے پر بیٹھنے میں کبھی کبھار اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ہی غلط، اس کو حاجت بھی آ گئی، پیشاب بھی آ گیا، اس پر بھی اس نے اوف نہیں کیا، ماں کو لایا، کپڑا دھلایا، اپنا کپڑا بدلا، غسل کیا، ماں کو غسل کے کرایا، پھر کندھے میں بٹھا کر پھر اسی چاک چوبند کے ساتھ لگا رہا۔ اس کا جملہ ہے کہ اے عبداللہ، میں اپنی ماں کے لیے اس تیز اونٹ کی طرح تھا جو سمجھدار اور فرمانبردار اونٹ ہوتا ہے، اشاروں پر چلتا ہے۔ میں اپنی ماں کے لیے حج کے پورے سفر میں اس طرح میں حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہو سکتا ہے ماں نے تمہاری ڈیلیوری میں جو جھٹکے لیے ہیں ڈیلیوری کی تکلیف کے، اس میں سے کوئی 1-8 جھٹکے اور تکلیف اور 30 کا حق ادا ہو گیا ہو، 1-8 30 کا حق ادا ہو گیا ہو، آہ کا حق ادا ہو گیا، جو عورت اس وقت میں آہ کرتی ہے، تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جب اپنی سوچ کو صحیح رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات بنا دیتے ہیں۔ اور منفی سوچ جب ہوتا ہے، نیگیٹو سوچ جب ہوتا ہے، ایک ابھی واقعہ پڑھا، ڈاکٹر تجربہ کرنا چاہ رہے تھے مثبت اور منفی سوچ کا، ایک مجرم کو لایا گیا، اور مجرم کو لانے کے بعد اس کو سزا دینی تھی، اس کو کمرے میں رکھا گیا اور ایک انتہائی زہریلا ناگ کو لایا گیا، زہریلا ناگ کو لایا گیا اور اس کے سامنے اس کو کہا کہ ہم ناگ سے تمہیں کٹوائیں گے، ہم لوگ کوئی سزا نہیں دیں گے، تمہاری سزا ناگ کے کاٹنے سے ہوگی۔ یہ ناگ اس کے سامنے لایا گیا، اس کو کھولا گیا، اس نے پھن پھیلایا، پھر اس مجرم کے آنکھ پر پٹی باندھ دی گئی، اور پٹی باندھنے کے بعد اس ناگ کو اس لوگوں نے پھر اندر ہی بند کر دیا۔
تھوڑی دیر کے بعد صرف اس کو ایک سوئی چبھوئی گئی، صرف ایک سوئی چبھوئی گئی، سوئی چبھونے پر ہی اس شخص کی موت ہو گئی۔ اب ڈاکٹر لوگ حیران و پریشان کہ اس کو ناک سے کٹوایا نہیں، ناک نے اس کو زہر نہیں دیا، پھر اس کی صرف سوئی چبھنے پر موت کیسے ہو گئی؟ سب اس کی موت کی سرجری کی گئی، اس کو پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ناک کے کاٹنے کا صدمہ اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کا احساس اس آدمی کے بدن پر اتنا ہوا کہ انسان کے بدن میں جو زہر ہوتا ہے، خود انسان کے بدن میں زہر بھی ہوتا ہے، وہ خود زہر اتنا ہائی پاور ہو گیا کہ اس سوئی کے چبھونے پر اس نے احساس کیا کہ سانپ نے کاٹا، تو خود اپنے اندر کے زہر سے وہ مرا۔ یہ ہوتا ہے سوچ کا فرق، یہ ہوتا ہے سوچ کا فرق۔ حالانکہ سانپ نے نہیں کاٹا، لیکن وہ سوچ رہا تھا مجھے سانپ نے کاٹا۔ منفی سوچ کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اس پر یہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں پہلے لوگ گھر کو گھاس پھوس سے، جہاں پکی چھتیں نہیں ہوتی ہیں، کبیلو کے نیچے پھوس رکھا جاتا ہے، اس کو 2 رسیوں سے باندھا جاتا ہے، پھر کبیلو بنا جاتا ہے، اس پر رکھا جاتا ہے، چھاپا جاتا ہے اس چھت کو۔ تو ایک سال ایک آدمی مزدور جب اس گھاس پھوس کو ڈال رہا تھا اس کے چھت پر، اور دونوں طرف کی بلیوں کو وہ لے کے کس رہا تھا، تو کسنے میں اس کو لگا کہ اس نے انگلی کے نیچے کی رسی کو نکالنے کے لیے، سوا کو نکالنے کے لیے، تو کسی چیز نے چبھایا، کچھ کاٹا، لیکن دکھا نہیں۔ اس نے سوچا کہ کچھ چبھ گئی ہوگی، لکڑی چبھ گئی ہوگی، بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 سال کے بعد جب پھر اس گھر کو بارش سے پہلے نئے طریقے سے اس کی صحیح مرمت کی جانے لگی، تو وہی آدمی جب اس جگہ پر گیا، اس نے رسی کاٹی تو دیکھا اس کے نیچے سانپ بدھا ہوا، مرا ہوا، اس کی ہڈیاں ہیں۔ تو اس کو 1 سال پہلے والی بات یاد آئی، اوہ اس وقت مجھ کو اسی سانپ نے کاٹا تھا۔ بس یہ سوچنا تھا کہ وہ چھت پر ہی رہ گیا۔ یہ منفی سوچ کا اتنا فوراً اٹیک آتا ہے انسان پر کہ انسان کے اندر کی ساری صلاحیت کو مزمحل کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر باطل اور ہر غیر اللہ کے خوف اور اس کے خیال کو دل سے نکالتا ہے کہ ہر چیز میں مثبت پہلو رکھو، نفع نقصان والی ذات اللہ کی رکھو، اللہ چاہے گا تو ہوگا اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ جب یہ سوچ انسان رکھتا ہے تو پھر اس سوچ پر اس کو اللہ تعالیٰ ذہنی قوت عطا فرماتا ہے اور توانائی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسا فوجی جنرل کرنل اسلام کے، جن کے بارے میں یہود و نصارہ ان کے نام سے ڈرتے تھے کہ جس فوج کا کمانڈر خالد ولید ہو، وہ فوج کو جیتنا ہی جیتنا، لہذا ایران پر جب حملہ ہونے لگا تو یہودیوں نے حضرت خالد ولید رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک فقیر کی شکل میں، ایک غریب انسان کی شکل میں ایک جاسوس کو چھوڑ دیا اور اس کو خادم بنا دیا۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں میں داخل ہو گیا اور اس کو ایک زہر حلاحل، جو سب سے خطرناک زہر ہوتا ہے، اگر ایک قطرہ بھی کسی کے پانی میں ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی اس کے لیے موت کے لیے کافی ہے۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، صاحب ایمانی بصیرت، اور اللہ تعالیٰ نے جو کرامت دی تھی، اس خادم کو بلایا جو ان کے نوکر میں داخل ہو گیا تھا کہ مجھے معلوم ہے تم میرے خادموں میں کیوں داخل ہوئے، تمہارے پاس زہر ہے نا؟ اور وہ سے پوچھتا ہے، حضرت نہیں، نکالو جیب سے، جہاں تم نے زہر کو چھپا کے رکھا ہے وہ زہر نکالو۔ اور وہ زہر کہاں؟ خود ایران کے بادشاہ کے عدالت میں، اس کی محفل میں، جس بادشاہ نے اپنی طرف سے زہر دیا تھا ہر خالد ولید کو مارنے کے لیے،
اس کی مجلس میں اس نوکر کو بلوایا جہاں سارا مجمع تھا، اور کہا میرے لیے زہر لائے تھے نا، اور میرے پیچھے پڑے تھے تم کہ مجھے موقع پا کر گلاس میں دے دو، کھانے میں دے دو، میں مر جاؤں، نکالو وہ زہر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر حالات کو کھولتا ہے۔ بزرگوں کی کشف مشہور ہے، ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ جب کہا تو اس نے نکالا، اور نکالنے کے بعد بھرے مجمع میں کہا، اور رستم ایران کا بادشاہ تمہارا عقیدہ زہر پر ہوگا کہ زہر مارتا ہے، زہر میں زہر ہے، اور ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے۔ اللہ چاہے تو زہر کو تریاق بنا دے، اللہ چاہے تو زہر کے اثر کو دور فرما دے۔ ہم ایمان والے ہیں، یوں ہی ایمان نہیں لائے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی قوت کو اللہ کی ذات میں رکھی ہے، اور تم ہر قوت کو مخلوق میں سمجھتے ہو۔ آج وہی قوت اتنی پالیسی کی، یوں بھی کرنے ڈرو مت ڈرو مت ڈرو مت، کورونا سے ڈرا بھی رہے، اتنا ڈرو مت ڈرو مت ڈرو مت کہا کہ سبھی ڈرنے لگے۔ یہ ڈرو ڈرو نہیں کرنے کا مطلب ہے ڈرو، یہ بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، یہ کفر دل میں لایا جا رہا ہے، مرض کی قوت کو لائی جا رہی ہے، ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے، توحید کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ کی قوت سے دل کو ہٹایا جا رہا ہے، بیماری کو بڑا بتایا جا رہا ہے۔ شفا نہیں ہے، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تک کوئی آپ نے دوا نہیں بنائی تو شفا ہی نہیں ہے، اور اس ٹینشن میں انسان مرے جا رہا، ٹینشن میں مر رہا ہے، کوئی بیماری میں نہیں مر رہا ہے، منفی سوچ میں مر رہا ہے۔ جس طرح اس آدمی کو سانپ نے کھا کر ہٹا دیا، سینگ چبھینے پر وہ مر گیا، 1 سال کے بعد آدمی سانپ دیکھا اور مر گیا۔ یہ منفی سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ اتنا کرونا 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 کہ سب کو مرونا مرونا کر دیا، سبھی مر جائیں۔ ڈسٹینس کرو، اتنی دور رہو، معلوم ہے کسی کو یہاں پر کورونا نہیں ہے، جتنے بیٹھے کسی کو نہیں ہے۔ پھر اللہ کا خوف ہے کہ بندے کا خوف ہے؟ کیا کا خوف ہے؟ مطلب ہے کہ بندے کا خوف ہے، قانون کا خوف ہے، باطل کا خوف ہے، نبی کی سنت کا خوف نہیں ہے، نبی کے احترام کا خوف نہیں ہے۔ میں کسی بات کی تردید اصل یہ نہیں، اصل خوف مٹانا ہے، اصل باطل کی ہیبت کو دل سے نکالنا ہے، مخلوق کی ہیبت کو دل سے نکالنا ہے۔ خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع میں شیشی لی، بادشاہ تخت سے کھڑا ہو گیا، کیا کر رہے ہو خالد؟ رکو رکو، کیا کر رہے ہو؟ میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں مارنا چاہتا تم کو، تم قیمتی آدمی ہو۔ خالد ولید نے کہا تمہارا ایمان ہے زہر پر، کہ زہر سے میں مروں گا، بیٹھو اپنی جگہ پر، ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ لا یضر ما اسم شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی، اب پوری زہر کی شیشی حضرت خالد ولید نے غٹ غٹ پی لیا، پیشانی پر پسینہ تک نہیں آیا۔ یہ ہے عقیدہ مسجد، یہ ہے پوزیٹو عقیدہ کہ کسی چیز میں کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ اس موقع پر میں نے جان کے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اپنے دل سے، اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے سے اس خوف کو نکالو، باطل کا، مرض کا، فنا کا۔ احتیاط برتنا سنت ہے، احتیاط کرنا سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے، لیکن دوا کو اصل نہیں، دعا کو اصل بنانا ہے۔ ڈاکٹر کو اصل نہیں، ڈاکٹر کو پیدا کرنے والوں کو اصل بنانا ہے۔ علاج ذریعہ بنے گا، شفا اللہ دے گا۔ اس لیے پہلے حکیم لوگ جب نسخہ لکھتے تھے تو نسخے اس کے اوپر لکھتے تھے هو الشافی، میری دوا شفا نہیں دے گی، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پہلے حکیم لوگ سب سے پہلے بسم اللہ کے نیچے لکھتے تھے هو الشافی، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مرض کو دیکھ کر ہم نے دوا تدبیر ضرور کی ہے، لیکن اس دوا میں شفا اللہ دینے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، موجودہ حالات کے زاویے میں اس بات کو ذہن میں رکھیں، اپنے اندر سے منفی سوچ کو نکالیں، پوزیٹو سوچ کو نکالیں، مثبت سوچ کو رکھیے، اپنے اللہ پر یقین رکھیے کہ ہم اگر تدابیر احتیاط کی کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں صحت دے گا، بیماری میں بھی شفا عطا فرمائے گا، اور اگر بیماری میں موت ہے تو موت آ کر رہے گی۔ موت سے بھاگنا، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، گھر میں بیٹھا انسان مر جاتا ہے۔ اس لیے
یہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے اس لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔